مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے درس مثنوی مولائے روم پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا درس 43واں درس مثنوی ہے، اور یہ سب درس جامعہ اکبریہ میاں والی کے پیج پر موجود ہیں۔ شائقین، محبت کرنے والے محبین پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں تو اس پیج کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے یہ معلومات اور یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا درس بہت پیارا درس ہے۔ مولانا روم ہمیں سمجھاتے ہیں کہ طلب جاری رہنی چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کے خواب و خیال، آپ کی تمام توانائیاں، آپ کے تمام تعلقات اس چیز کے حصول کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ کہا یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، جو چاہتا ہے کہ رب کو حاصل کرے، رب کی رضا حاصل کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور رضا حاصل کرے، تو اس کے لیے طلب شرط ہے۔ پیاسا پانی کی تلاش میں اپنی طلب جاری رکھتا ہے، اور ہر اس راستے پہ چلتا ہے جس راستے سے اسے پانی ملنے کی امید ہو، چاہے میلوں کا سفر اسے کیوں نہ طے کرنا پڑے۔ تو ایک فارسی کا مقولہ بھی ہے، جو زندہ یا بندہ جو طلب جاری رکھتا ہے آخر وہ اس چیز کو پا لیتا ہے۔ اسی نقطے کو مولانا روم اپنی زبان میں بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من گر اندر نقش زشت و خوب خیش، من گر اندر عشق و بر مطلوب خیش، من گر این راہ کیری یا ضعیف، بنگر اندر ہمت خود اے شریف۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب کو تلاش کرنے والے، تو اچھی اور بری صورتوں کو نہ دیکھ۔ اے محبوب کے جویاں، تیرا مطلوب اور محبوب تو وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو جس طرح تیرا محبوب سب سے بلند ہے، تیری طلب بھی سر سے بلند ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی منزل کو دیکھ۔ چاہے مجاہدے، چاہے چلے، چاہے ناگوار چیزیں برداشت کرنا، چاہے اپنی پوری زندگی کو بھی اس طلب پہ تو قربان کر دے نا، تجھے تھوڑا ہے اس لیے کہ تیری طلب بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو بہر حال کے باشی میں طلب، آب میں جویاں دامن خشک لب۔ فرمایا کسی حال میں بھی اپنی طلب سے غافل نہ ہو، کسی حال میں بھی، اس نقطے پہ مولانا کے نقطے پہ غور کرنا، کسی حال میں بھی اس طلب سے غافل نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کے پیاس سے ہونٹ خشک ہو جائے نا، تو وہ پانی کی طلب اور زیادہ کرتا ہے، وہ پانی کی طلب اور زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری توانائیاں ختم ہو رہی ہیں،
تو کیوں نہ میں پورا زور لگاؤں کہ میں پانی کو حاصل کر لوں۔ کان لبے خسکت گواہی میں دہد کو بآخر برسرے منبع رود۔ فرمایا اس کے ہونٹ خشک اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے پانی کے منبع پر، چشمے پر ضرور پہنچ جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جو طلب خدا میں رہتا ہے اس کی بے قراری، اس کی آہوزاری، اس کی بے چینی، اس کے رنگ کا زرد ہونا، اس کے جو ہے نا آہوں کا نکلنا، اس بات کی وہ ماضی کرتا ہے کہ وہ ضرور اللہ کی طلب میں نکلنے والا ذات باری کے جلوے پا لے گا۔ چوں تہی دستی زہد بگذشت ساما میں دہد گوہر غلطاں صدف را دست گرداں میں دہد۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ تیری تہی دستی حد سے گزر گئی ہے، تو نے جتنا اپنا سامان تھا وہ خرچ کر ڈالا، جتنے وسائل تھے تو نے وہ وسائل استعمال کر لیے، لیکن یہ جو حق کا رستہ ہے نا، اس سے کبھی مسافر تھکا نہیں کرتا، اس کا مسافر کبھی تھکا نہیں کرتا۔ منزل کو حاصل کرنا ہے، اور وہ منزل چاہے دور کیوں نہ ہو تو اتنی عظیم منزل ہے کہ اس کا راہی چلتا ہی رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ گرچہ آلت نیست تو مطلب است نیست آلت حاجت اندر راہ رب۔ آپ فرماتے ہیں اچھا تمہارے پاس اگرچہ ظاہراً کوئی کامیابی کا سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو مقصود کو طلب کیے جا، کیونکہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اس کے طلب کے لیے سامانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں مولانا روم سمجھاتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑے صدقے کروں گا تو رب تک پہنچ جاؤں گا، تو میں بڑے جو ہے نا حج کروں گا تو رب تک پہنچ جاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریبوں کو افطار کراتا تو میں رب کو پا لیتا۔ فرمایا یہ چیزیں ادنا ہیں، یہ سامان معمولی ہے، اصل تو تیری طلب سچی ہونی چاہیے۔ طلب اگر سچی ہے تو پھر یہ چیز کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کا دیکھنے والا ہے اور اس کا نگہبان ہے، تو اللہ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری طلب میں صادق ہے، اور دن رات آہو اللہ اللہ کرنا، رونا، دن رات جو ہے نا دل کو اللہ جو ہے نا اللہ کی ذات کا بسیرا بنائے رہنا، اور دنیا سے قطع تعلق کر کے جو ہے نا ایک کونے میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، فرمایا پھر اللہ بھی اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ اس کی طلب پھر آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر کرا بینی طلبگار ہے پسر یار او شو پیش او انداز سر۔ اگر جس کی طلب جو ہے نا آخر انتہا تک پہنچتی ہے اور اپنا سر جھکا لیتا ہے، فرمایا پروردگار بھی اس پر نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ گرج کے مورے سلیمان بجست من گر اندر جستن ہوں سست سست۔ مطلب ایک چیمٹی سلیمان علیہ السلام کی طلب میں جب کئی میلوں کا سفر طے کرتی ہے، آخر سلیمان تک پہنچ ہی جاتی ہے نا۔ یہ قرآن سورہ نمل کی طرف اشارہ ہے، یہ قرآن کی صورت نمل کی طرف اشارہ ہے کہ چیونٹی اگر اپنی طلب صادق دکھائے اور وہ سلیمان پیغمبر تک پہنچ سکتی ہے، تو اگر طلب صادق دکھائے تو کیوں نہیں پیغمبر تک پہنچ سکتا؟ تو بھی پہنچ سکتا ہے۔ دنیا و آخرت چے بود پیشے جود حق ہم ہمت بلند دارد ز حق ہر دوا طلب ہر چے داری تو ز مال و بیشئی نئے طلب بود اول و اندیشئی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھ جس قدر بھی تیرا مال ہے
اور جتنی ہی تیری سچی طلب ہے اگر وہ تیرے فکر میں نہ سمائے نا تو پھر طلب صادق نہیں ہوتی ہے۔ فکر میں سما جانا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے جاگتے سوتے وہ تصور حاوی ہو جاتا ہے، وہ تصور حاوی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جو ہے نا معاملات کو دیکھیں، جب کسی چیز کی طلب کی انتہا کو کوئی پہنچتا ہے نا، وہ سڑک پر چلا جاتا ہوتا ہے، قدم بھرتا، اس کو پتہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھے نا بھائی تو نے یہ کیا، وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ اس طلب میں جا رہا ہے جو طلب اس کے ذہن پر حاوی ہو گئی ہے۔ تیری طلب تو بلند ہے، تو اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہے، تو اس کو پہلے تو اپنے ذہن پر حاوی کر۔ یہ مشکل بات ہے، اس لیے مشکل بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر مال منال جائیدادوں کی محبت کا قبضہ ہے، تو ہم اس کی طلب میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن جو طلب حقیقی ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ گر یکے گنجے بیابد نادرست، گر یکے گنجے بیابد نادرست، ور باستد از طلب ہم کاسرست۔ آپ فرماتے ہیں بلا طلب تو کوئی خزانہ نہیں ملتا، یہ شاذ و نادر ہی ہے کہ کوئی بغیر کوشش کے خزانہ ملے۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پہاڑ کھودنے پڑتے ہیں، سمجھے نا، زمینیں سیراب کرنی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کے کوئی خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ ور باشد از طلب ہم کاسرست، اگر کوئی شخص کوتاہ نظر کوتاہ ہمت کھڑا ہو جائے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر خزانہ بھی اسے نہیں ملے گا۔ خزانہ حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے نا، تو محنت سے وہ قاصر ہے، محنت وہ کرتا نہیں ہے، اور محنت سے اس نے فیصلہ ہی کر لیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتی، تو فرمایا جس سے محنت نہیں ہوتی اس کو مطلوب بھی نہیں ملتا۔ ہر کے چیزیں جست بے شک یافتے ہو، چون بجد دے اندر طلب بشتافتو۔ فرمایا جس نے کوئی چیز تلاش کی اس کو مل ہی گئی، اور طلب میں لگا رہے، جو طلب میں لگ گیا اس نے مطلوب کو حاصل کر لیا، اس نے مطلوب کو حاصل کر لیا۔ چون نہادی در طلب پا اے پسر، یافتی شد میسر بے خطر۔ فرمایا اے بیٹے اگر تو نے طلب کی سفر میں پاؤں رکھ لیا نا، تو یقین جان کہ طلب کرنے والا وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ طلب صادق ہونی چاہیے۔ ہی مباش اے خواجہ یکدم بے طلب، تاب یابی ہر چقائے بے تعب۔ آپ فرماتے ہیں خبردار جو ہے نا ایک لحظہ بھی طلب کے بغیر نہ رہے۔ دیکھیں نا جب لوگ فقر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، وہ چیزیں جو عام صورت میں ناروا ہیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور فرمایا کہ یہ سمجھ نہیں کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، یہ کرتا رہے، یہ مشق جاری رکھ، یہ سفر جاری رکھ، تاکہ تو منزل تک پہنچ جائے۔ بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی، خدا کس طرح مل سکتا ہے؟ عاقبت جو اندہ یا بندہ بود، چونکہ در خدمت شنا بندہ بود۔ انجام جو طلب میں لگا رہتا ہے وہ اپنے مطلوب کو پا لیتا ہے، اور مطلوب جو ہے نا اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب عشق و محبت صادق کے ساتھ میری طرف جو ہے نا چل کے آتا ہے، میں خدا اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وہ میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے
تو میں خدا اس کے قریب ایک ہاتھ 3 بالشت ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھے جو ہے نا تنہائیوں میں یاد کرتا ہے تو میں خدا اس کو اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جو فرشتوں کی جماعت ہے۔ جو جماعت میں یاد کرتا ہے، فرمایا میں خدا اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو مل جاتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون میرا بندہ میرے لیے طلب صادق رکھتا ہے، اور کون ہے جس کا دل، جس کا زبان، جس کا فکر، جس کے اعضاء میری طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب یہ تمام چیزیں اس کی طلب میں لگ جائیں نا، تو پھر انسان اللہ کی قرب کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صوفیاء کے جو چلے ہیں یا صوفیاء کے جو عبادتیں ہیں، وہ صرف روزوں تک محدود نہیں ہے۔ ذکر کو آپ دیکھ لیں، ذکر کی کئی قسمیں ہیں، ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ذکر باللسان، زبان سے اللہ اللہ کرنا، زبان سے اللہ ہو کرنا، زبان سے یا اللہ ہو کرنا، یہ ہے ذکر باللسان۔ پھر فرمایا ایک ذکر ہوتا ہے، وہ ہے ذکر بالجنان۔ جب انسان اس منزل کو پا لیتا ہے، اس کی توجہ سے زبانی ذکر کرتا ہے نا، تو پھر اس کا دل اس زبان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل ذکر بالجنان۔ اور یہ جو صوفیاء جو اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، پہلے وہ ذکر بالجار کرتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کے اوپر چلنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ہر روز تنہائیوں میں بیٹھ کر یا کسی صاحب بازار ہستی، نیک ہستی کے مزار پہ بیٹھ کر جا کر توجہ سے ذکر کریں، انشاءاللہ العزیز پھر ان کا دل بھی ذاکر ہو جائے گا۔ تو پھر جب دل ذاکر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر بالجنان۔ پھر اس اگلی ایک منزل ہے جو ہے نا ذکر بالارکان۔ ذکر بالارکان وہ کیا ہے؟ ہر عضو اللہ کا ذکر کرے، ہر عضو اللہ کا ذکر کرے۔ اور یہ آخری منزل ہے فقر میں۔ جو کاملین ہیں ان پر یہ وقت آتا ہے کہ وہ آخر اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ ان کا عضو ان کا جو ہے نا لوں سمجھے نا، لوں دے وچ 100 اکھاں، ہک میٹاں تے ہک کجاں ہو۔ استاد بہو صاحب فرماتے ہیں میرا ذکر جو ہے نا پہنچتا ہے نا جب اس پر، تو میرا لوں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ایک لوں کی زبان بند ہوتی ہے تو 100 اور کھل جاتی ہیں۔ زمین کی جو میرے جسم کے بال کے جتنے جو ہے نا مسام ہے نا، اس سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔ اس کے راوی مولانا فتح الدین صاحب مرحوم ہیں، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تقریر پر انہوں نے یہاں جامع اکبریہ فرمایا تھا، اللہ انہیں بخشے، کہ میں طالب علم پڑھنے کے لیے جامع اکبریہ آیا تھا، لاوے کے رہنے والے تھے۔ میرا والد مجھے چھوڑ گیا، تو اس وقت تو اتنا میرا نہ ادراک تھا نہ سمجھ تھا، حفظ قرآن مجید کے لیے آیا تھا، تو میرا دل نہ لگا۔ تو میں اپنے نانحال جو ملتان رہتے تھے ان کے پاس جانا چاہتا تھا، گاڑی رات کو دیر سے آتی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو حضرت صاحب سے اجازت لے لوں تاکہ میں چلا جاؤں، وہ مجھے اجازت دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دادا جان یہاں برآمدہ تھا ایک ٹوٹیوں کا، اور اس کے اوپر سویا کرتے تھے، اور رستے پہ کسی آدمی کو سلا دیتے تھے کہ کوئی آدمی اوپر نہ آئے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، وہ آدمی سویا ہوا تھا، اس کی چارپائی سے کنارے سے میں نکل گیا، تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ حضرت صاحب صف پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک عضو علیحدہ ہے، ایک ایک عضو علیحدہ ہے، پاؤں علیحدہ ہیں، بازو علیحدہ ہیں، سر علیحدہ ہے، اور
ہر عضو سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، ہر عضو سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، بچہ تھا نا، گھبرا گیا شاید کہ کسی نے آپ کو الیاذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ جب میں نے شور مچایا نا تو وہ اٹھ بیٹھے، تو انہوں نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں جی یہ ہوں۔ انہوں نے کہا وہ رستے والے نے روکا نہیں ہے تجھے؟ نہیں جی نہیں روکا۔ تو آپ نے فرمایا چلو اللہ خیر کرے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی جو ہے نا طاقتور سے طاقتور چیز بھی آ جائے نا تو وہ جل کر خاکستر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اللہ کے نور کے ساتھ براہ راست متعلق ہوتا ہے۔ اس کو بدن کی جب ضرورت نہیں ہے، اس کو جب حیات کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کو زندگی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہر چیز اللہ کے سامنے قربان کرتا ہے۔ تو پھر لون لون دے وچ 100 اکاں ایک میٹاں تے ایک کجاں ہو، یہ سلطان بہو صاحب کا فرمان یہی ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان کا ایک ایک لوں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ اللہ اللہ اس کے ہر عضو سے آواز بلند ہوتی ہے، پھر طلب صادق پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں طلب صادق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یا اللہ یہ مولانا روم کا دیا ہوا سبق ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری طلب صادق فرما، یا اللہ اپنے حبیب اور اپنی ذات کی طلب میں جو ہے نا ہمارا خلوص پیدا فرما، یا اللہ ہمیں ان دنیا کے پگیڑوں سے نجات عطا فرما کے ذہن و فکر کو اپنے فکر میں مبتلا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔